السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ آج کے ایک اور ولاگ میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج چوتھا افطار بھی ہم نے کر لیا ہے اور افطار کے بعد حسب عادت چائے بنائی جا رہی ہے۔ چائے کو انجوائے کیا جائے گا کیونکہ جب تک افطار کے بعد چائے نہ پی جائے سر کا درد دور نہیں ہوتا، تو بس فوراً سے چائے چاہیے ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم چائے پیتے ہیں۔ اور آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے بچے ہوئے سالن کو کام میں لا سکتے ہیں۔ نارملی ہم لوگ سحری اور افطاری ہی کرتے ہیں پورے رمضان۔ ہمارے یہاں پہ کھانے کا سسٹم نہیں ہوتا ہے، ڈنر وغیرہ کا۔ بچے میرے چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی اسکول سے آ کر کوئی ہلکا پھلکا اسنیکس یا سینڈوچ وغیرہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد افطار ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ڈنر وغیرہ نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ سحری کے لیے جو سالن بنتا ہے وہ اگر بچ جائے تو پھر آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں مٹر پلاؤ بنا رہی تھی، ساتھ ہی میرے پاس تھوڑا سا مٹر کا بچا ہوا سالن بھی رکھا تھا اور چکن رکھا ہوا تھا، یوگرٹ چکن، جو میں نے پچھلے 2-3 ولاگ میں پہلے آپ کو بتایا تھا۔ تو اس کا کچھ سالن بچ گیا تھا تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور مزیدار سا پلاؤ تیار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چلیں گے گھر کے کام اور آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر، اور اس میں سورہ آل عمران اور سورہ نساء ہے۔ سورہ آل عمران کی 91 آیت تک ہم نے تیسرے سپارے میں پڑھی ہے اور آج ہم 92 آیت سے شروع کریں گے اس کا لیسن۔ اور سب سے پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پوری آیت اسی طرح ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک نیکی اور کمال حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں جب تک کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہاں پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے کہ جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں، آیت نمبر 94 میں، اور ظالموں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں آیت نمبر 96-97 میں حج کے بارے میں بیان دیا ہے۔ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ حج جو ہے وہ تمام صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے اور حج کے حوالے سے پورا ڈیٹیل سے بیان ہے یہاں پر کہ آپ کس طریقے سے جا کر حج ادا کر سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس سے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا لازمی ہونا چاہیے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہو، یعنی کہ نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ ایسے ایک گروہ کا مسلمانوں میں ہر وقت موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر و ناظر ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والا بن جاتا ہے، یعنی کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، نصیحت کرنے والوں کو صالحین کا درجہ دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بہترین وہی ہیں جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل بھی بیان کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی کہ میلاد شریف کروانا بھی جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ شہداء کے لیے انعامات اور جنت کی بشارت کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے جہاد کرنے والے جو مسلمان ہیں ان کو کتنے بڑے بڑے مقامات اور انعامات ملتے ہیں موت کے بعد، اور موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، بدل نہیں سکتا ہے، اور جو فرشتے ہیں ان کا مارکہ حق و باطل میں کیا کردار ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرما دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بتایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت اور نصیحت کے لیے بہترین کتاب ہے، جو کہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے
اور بخیل پر عذاب کی وعید بھی سنائی ہے۔ وہ لوگ جو کہ مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو کیسا کیسا عذاب ہو سکتا ہے، اس بارے میں پوری ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور عورت کے لیے سونے چاندی کے استعمال کو بطور زینت کرنا جائز ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاد میں کبھی کبھار شکست بھی ہو جاتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے مومنین کو، بلکہ نئے عزم کے ساتھ انہیں جہاد میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ مجاہدین کے لیے عظیم ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آیت نمبر 172 195 میں اللہ تعالیٰ نے عظیم ثواب کی بشارت دی ہے مجاہدین کے لیے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 130 میں سود در سود بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور سود اور اس کے نقصانات کا بھی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے فرمایا کہ تجارت جو ہے وہ خدا کا فضل ہے، اس لیے تجارت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سود کے بجائے تجارت کو فروغ دیں اور تجارت سے اپنا ذریعہ معاش بہتر بنائیں۔ اور اس کے بعد اسلامی نظام امارت اور امارت کے اوصاف اور شورا کی اہمیت کے بارے میں اس سورہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور چند سکوں کی خاطر حق کو بیچنا یا سچ بات سے منہ پھیرنا اس سے منع فرمایا گیا ہے، اور اگر بیویاں نافرمان ہوں تو ان سے کس طریقے سے علیحدگی کی جا سکتی ہے، یہ بھی اس سورہ میں ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ نساء چوتھے پارے میں شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے اور غیر وارث رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دے دینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ چاہے وہ آپ کے قریبی ہوں یا دور کے، ان سے ہمیشہ اچھا سلوک آپ نے کرنا ہے، اور اگر ایسے لوگ جو آپ کے وارثان میں سے شامل نہیں ہیں، صرف منہ بولے رشتہ دار ہیں، تو ان کو ویسے ہی آپ تحفتاً کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں نکاح کے متعلق بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، 2 2 3 3 اور 4 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن تب جب آپ چاروں میں انصاف کر سکیں۔ اگر آپ کسی بھی ایک عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ کو صرف ایک ہی نکاح کرنا ہے، 2 3 یا 4 نکاح نہیں کرنے ہیں۔ اور محرمات کے بارے میں کون سے مطلب محرم رشتوں میں آتی ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے بیان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلوغ کا بیان کیا ہے، یعنی کہ بالغ بچوں کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح سے انہیں والدین کے کمروں میں اجازت لے کر آنے کی ضرورت ہے، یا وہ یتیم بچے جو ہماری کفالت میں ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دینے کا بھی حکم سورہ النساء میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خواتین کے حقوق پر بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں، خوشحالی اور عزت داری چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرور سورہ نساء کو غور سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے بیویوں کے حقوق ادا کر سکیں۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت پر کسی کا بھی جبر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، عورت کا حق ہے مہر، اور مہر ضرور ہونا چاہیے شادی میں، اور مرد کی حیثیت اور عورت کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ حقوق زوجین کے بارے میں بھی اس سورہ میں بہت اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے۔ عزت کے ساتھ اس عورت کو بھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ آپ کی ناپسندیدہ ہو، یعنی کہ ایسی بیوی جو کہ پسند نہ آ رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہجر تصرف روکنے کا بیان، تقسیم کا بیان ہے، وراثت میں قرابت داروں کا حق ہے، وراثت پورے ترکے ہیں وراثت کے، اور وراثت کی دینی اہمیت ہے۔ وراثت میں عورت کو بھی حقدار اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے۔ اولاد کے حصے کتنے کتنے ہونے چاہیے، والدین کے حصے، تقسیم میراث، مروجہ وفات، ٹیکس جو ہے وہ ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، منہ بولے بیٹے یا منہ بولے رشتہ داروں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس سورہ میں اللہ نے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے، آیت نمبر 12 میں، 11 میں، 14 میں، 13 میں۔ تو یہ سب آپ نے اگر وراثتی معاملات ہوں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے 14 تک آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وراثت کرنی ہے اور کس کس کا وراثت میں حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے اور یتیموں کا مال ظلماً کھانے سے منع فرمایا ہے۔
یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، اور اگر وہ بہت کم عمر ہیں اور ان کے والدین جیسے کہ بہن بھائیوں کے بچے، اگر بھائی یا مطلب رشتہ داروں میں کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اور ان کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرنی ہے جب تک کہ وہ بچے بالغ نہ ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ بچے بالغ ہوں گے آپ نے ان کا مال ان کے حوالے کر دینا ہے۔ تجارت دو طرفہ رضامندی سے ہونی چاہیے اور باطل طریقوں سے مال نہیں کھانا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتایا، یعنی کہ حق حلال طریقے سے مال کو کمانا اور کھانا جائز ہے۔ مسلمان پر غصباً مال یا کسی کا حق مارنا یا ظلماً چھینا ہوا مال کھانا جائز نہیں ہے، یا دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی جائز نہیں ہے۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے ابتدائی آیات میں ہم نے سیکھا تمام طریقے سے اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ، شہداء کی اہمیت، جہاد میں مجاہدین کا جو حصہ ہے اور ان کا جو اجر و ثواب ہے، حج کا بیان سیکھا، سود سے بچنے کا طریقہ سیکھا، تجارت کا فضل سیکھا، رسول اللہ کی شان اور عظمت اور فضائل صحابہ کرام سیکھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سپارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ چند سکوں کی خاطر حق کو بھیجا نہیں جانا چاہیے، یتیموں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، وراثت میں کس کس کا کیسا حق ہے، اور خواتین کے ساتھ گھر میں کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ آج کا ولاگ قرآن پاک کے حوالے سے بہترین رہا ہے، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے کیجئے کہ آپ کو آج کا ولاگ ہمارا کیسا لگا۔ مزید ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک اور شیئر کر لیجئے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔